سے صحت یاب کراچی کے شہری کا بڑا اقدام، یحییٰ جعفری نے اپنا پلازما عطیہ کر دیا۔ ڈاکٹر ثاقب انصاری کا کہنا ہے پلازما سے متاثرہ مریض کی زندگی بچانے کے کام آئے گا، کہ 90% مریضوں کو پلازما کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سے نمٹنے کا چیلنج، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، اہم وفاقی وزراء کی شرکت، محکمہ صحت اور NDMA حکام نے بریفنگ دی۔ وزراء کو قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ادھر وفاقی حکومت کا تعمیراتی شعبے کو مکمل طور پر کھولنے کا فیصلہ، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کل بڑے پیکج کا اعلان کروں گا۔ لاک ڈاؤن کے باعث مشکلات کا شکار شہریوں کے لیے ایک اور سہولت، بجلی گیس کے بل 3 ماہ میں ادا کیے جا سکیں گے۔ سرمایہ کاروں کو بھی 107 ارب روپے کی واپسی، مشیر خزانہ نے چیک تقسیم کیے۔ حفیظ شیخ کہتے ہیں رقوم کی واپسی کا سلسلہ 1 ہفتے میں مکمل ہوگا۔ حکومت 200 ارب روپے کی گندم خرید رہی ہے۔ مشیر تجارت رزاق داؤد نے کہا حکومت اور کاروباری برادری مل کر مسائل پر قابو پائیں گے۔ سے کاروباری سرگرمیوں پر مندی کے گہرے اثرات ہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں مشکل معاشی صورتحال میں کاروباری برادری کی مدد اور رہنمائی کرنا ہوگی۔ دوسری طرف روٹی اور روزگار کے لالے پڑے ہیں۔ پاک فوج شانہ بشانہ، سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہدایت پر پاک آرمی ملک بھر میں متحرک۔ سول انتظامیہ کی بھرپور معاونت، پاک فوج کے تمام وسائل، بیشتر اثاثے، افرادی قوت قومی خدمت کے لیے وقف۔ پاک بحریہ بھی پیش ہزاروں نادار خاندانوں میں راشن اور دیگر اشیاء تقسیم کی۔ پنجاب کے اسپتالوں میں معمول کے علاج معالجے کے لیے OPDs مکمل فعال کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس، صوبوں اور بیرون ممالک کے اجتماعات میں شرکت کرنے والے افراد کی فہرستیں تیار کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ لائف سٹاک اور سوشل ویلفیئر کی موبائل گاڑیاں عوام کی اسکریننگ کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ سندھ حکومت کے فنڈ میں دنیا بھر سے عطیات موصول ہونا شروع۔ صوبے کے سرکاری ملازمین نے 2 ارب 84 کروڑ روپے سے زائد رقم جمع کرائی۔ نجی اداروں اور افراد کی جانب سے 4 کروڑ روپے کے عطیات دیے گئے۔ مختلف ممالک میں مقیم پاکستانیوں نے بھی رقم بھیجی۔ ادھر صنعت کار حسین داؤد کا سے نمٹنے کے لیے حکومت اور اداروں کو 1 ارب روپے دینے کا اعلان۔ گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہ ہی حکومتی امداد آئی۔ لاک ڈاؤن میں توسیع غربا کے لیے نئی مشکلات لائی۔ راشن کی آس لے کر نکلنے والوں کو صرف ملتی ہے رسوائی۔ بچوں کا پیٹ کیسے پالیں؟ امداد نہیں دینی تو کاروبار کھولیں۔ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی سواری نہیں ہے۔ آپ کو پتا سب کچھ تو بند ہے، کھلے گا تو کچھ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ فنڈز جو آج ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں ڈسٹریبیوشن کا، تو یہ ایک ہے اس کا اسپیکٹ۔ دوسرا کہ جو ہم بزنسز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو لیبر جو مزدور کام کر رہے ہیں وہ ان مزدوروں کو بے روزگار نہ کریں، تو اس کے لیے پوری مدد کر رہے ہیں۔ ایک وہ بزنس سپورٹ کے لیے جو پیکج اناؤنس کیا ہے ہماری فائنانس منسٹری نے۔ اس کے علاوہ جو سب سے میں وہ کہوں گا کہ کمزور طبقہ پاکستان کا، جس کو سب سے خطرہ ہے اس کرونا وائرس کے اثرات کا، ایک تو وائرس سے خود جو ملک کو ہم نے بچانا ہے، ایک تو وہ پوری کوشش ہے اور لاک ڈاؤن اس کے لیے ہے، اور وہ دو ہفتے ہم نے آگے کر دیا لاک ڈاؤن۔ لیکن ساتھ ساتھ جو کہ متاثرین ہیں اس لاک ڈاؤن کے،
جو کمزور طبقہ ہے اس کی سب سے اس وقت ہم ایک پوری قوم نے ان کا دھیان رکھنا ہے، وہ ہے ہمارے ڈیلی ویجرز. ایک تو ہیں فارمل ورکر ہے، وہ زیادہ آسان ہے، ان کے پاس ہماری لسٹنگ ہے، ان کی تو ہم پھر بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن جو ڈیلی ویجر ہے، جو انفارمل اکانومی ہے، جس کی کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، جس کی اکثریت ہے، اس کے لیے ہم پورے اساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں. جو اب تک ہم نے 1,20,00,000 لوگوں کو ہم انشاءاللہ اساس پروگرام سے ڈائریکٹ پیسے پہنچائیں گے. جو 12,000 کا ہم نے پیکیج ہے، جو ہماری کیمپین اب چل رہی ہے SMS کی، تاکہ ان گھرانوں تک ڈائریکٹ پیسہ پہنچے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہے اس وقت. تو بزنسز کو ہم نے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. یہ گورنمنٹ کا شروع سے فیصلہ ہے کہ اس ملک کے اندر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے، بزنسز کو انسینٹیوائز کرنا ہے، انڈسٹری کے لیے وہ ماحول پیدا کرنا ہے جو ایک دفعہ تھا جب پاکستان سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا 1960s کے اندر. وہ واپس سے ایک انسینٹیوز دینے ہم نے اپنی انڈسٹری کو، اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے ریفنڈز، جو پہلے ہماری بڑی بری عادت تھی حکومتوں کی کہ وہ ریفنڈز دیتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، ری انویسٹ نہیں کر سکتی تھی. تو اب وہ ایک تو پوری اب کوشش ہے کہ ریفنڈز فوری طور پہ ملیں تاکہ بزنسز کے پاس لیکوڈیٹی ہو. لیکن اس کے آگے بھی اب یہاں بزنسز سے میں نے اپنی کامرس منسٹری کو اور انڈسٹری کی منسٹری کو کہا ہوا ہے کہ سارے چیمبرز کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ کریں، ان کے ساتھ مسلسل رابطے رکھیں کہ کیسے ہم مل کے یہ جو مشکل وقت آیا ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے، یہ ہمارا ابھی اس وقت مسئلہ نہیں ہے. میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو، جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا ورسز دی اکانومی، یہ ان کو بھی ڈائلیما ہے. ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے. ان کی تو صرف اکانومی ہے، ہمارا بھوک بھی ہے، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ ہے جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے. تو یہ اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو کامرس منسٹری اور جو انڈسٹری کی منسٹری ہے، وہ آپ سب کے ساتھ مل کے، چیمبرز کے ساتھ مل کے ہر روز ڈیلی بیسس کے اوپر یہ ایویلیویٹ کرے کہ ہم اس مشکل وقت سے کیسے نکل سکتے ہیں. ہمارے یہاں ہر روز میٹنگ ہوتی ہے، ہر روز ہم پوری ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کے اس کے اوپر اسیس کرتی ہے ہر روز کہ کیا سچویشن ہے کرونا کا، پھر اکانومی کا کیا سچویشن ہے، پھر جو ہماری کمزور طبقہ ہے اس کا کیا سچویشن ہے. تو اس کے اوپر ہر روز ایویلیویشن ہوتی ہے. میں آخر میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو بیلنس ہے کہ ایک طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ کرونا نہ پھیلے، اور اس کے لیے ابھی تک ماشاءاللہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جو ٹریجیکٹری باقی ملکوں میں ہے پاکستان میں وہ ٹریجیکٹری نہیں ہے. ہمارے ابھی بھی جس ریٹ پہ کرونا پھیل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس جو وسائل اب تک ہیں اس پہ ہم قابو پا لیں گے. اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہمارا لاک ڈاؤن ہے وہ کوشش پوری کرے کہ لوگوں کی گیدرنگ، جدھر بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ادھر چانس پھیلنے کی زیادہ ہے. مثلا شادیاں ہیں، جو سنیماز ہیں، یہ اسکولز، کالجز، کھیلوں کی ساری چیزیں، وہ سب ہم نے بند کر دی ہیں اور 2 ہفتے تک اور مزید کر دیا. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنی کمیونٹی کو بھی پوری طرح کہہ رہے ہیں کہ خود ہی اپنی حکمت استعمال کرتے ہوئے کسی اس چیز میں نہ جائیں جدھر کے لوگوں کی جمع ہونا کا چانس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیلنس کرنا ہے کہ کون سی انڈسٹری کو ہم نے چلنے دینا ہے اس وقت، اور یہ اس کے اوپر ہم مسلسل سوچ رہے ہیں کہ کون سی انڈسٹری ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چلے گی تو لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا، لیکن کرونا کے بھی پھیلنے کا خوف نہیں ہوگا. یہ ہے بیلنس اس وقت، یہ چیلنج ہے سب سے بڑا ہمارے لیے. تو وہ انڈسٹریز کی لسٹ تو بنائی ہوئی ہے کامرس منسٹری نے،
اور انڈسٹری کے منسٹری نے کہ کون کون سی انڈسٹریز ہیں جو چل سکتی ہیں جس میں کم رسک ہے پھیلنے کی.